بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک صوفی بزرگ شاہ چن چراغ جو کہ راولپنڈی میں مدفن ہیں، ان کی تاریخ بتاتی ہوں کہ یہ کس حوالے سے مشہور ہیں۔ ان کا اصل نام شاہ زمان تھا۔ یہ 18ویں صدی میں زندہ رہے۔ کچھ ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد ایران کے شہر مشہد سے آئے اور اس وقت کے برطانوی ہندوستان کا حصہ چکوال کے قصبے میں آباد ہوئے۔ وہ ایک عبادت گزار اور پرہیزگار بزرگ تھے جن کی عام لوگ فقیروں کے طور پر تعظیم کرتے تھے۔ جس قوم میں وہ آباد ہوئے اس کا نام سید کسرا ہے اور اس میں ان کے آباء و اجداد کے متعدد مزارات ہیں جو اب بھی انتہائی قابل احترام ہیں اور سال بھر ہزاروں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کے والد کا نام شاہ ملوک بادشاہ ہے اور ان کی والدہ کا نام مائی بنت خاتون ہے۔ شاہ چن چراغ عام لوگوں کے لیے روحانی رہنمائی کا ذریعہ تھے۔ انہوں نے امن اور رواداری کا سبق دیا۔ وہ اس دور میں اپنے چچا زاد بھائی بڑی امام کے ساتھ اس خطے میں اسلام کا پرچار کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی وقت میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے روحانی فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہتے تھے۔ شاہ چن چراغ سید سخی شاہ عنایت ولایت کے شاگرد تھے جو ان کے ماموں تھے، جو ایک نہایت مشہور ولی تھے۔ ان کا مزار مظفر آباد آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں پیچھے کی طرف چلنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ان کے بہت نامور مرشد کا حکم تھا اور اسے حکم کے طور پر برقرار رکھا جانا تھا۔ وہ راولپنڈی پہنچ گئے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ٹھوکر کھا کر ایک جلتے ہوئے تندور میں گر گئے تھے۔ ایک مٹی کے تندور یعنی وہ جگہ جو آج تک ایک بڑے الاؤ کی نشاندہی کرتا ہے جسے مقامی زبان میں مچ کہتے ہیں۔ وہ ثابت قدمی سے وہیں بیٹھے رہے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے مقبولیت حاصل کی اور عوام ان کی تبلیغ کو قبول کرتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ اس کے برعکس بڑی امام نے اپنے وجدان کو پانی کے اندر انجام دیا۔ آج بھی لاکھوں عقیدت مند ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔